السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس دور پرفتن میں بہت سارے لوگ ان کی زبانیں بہت کھل گئی ہیں صحابہ کے بارے میں، خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ان کی بدبختی ایسی آئی ہوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر اعتراض اٹھا کر جن سے اللہ نے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی ایک لمحے کو سوچیں کہ ایک ایسا شخص جس سے اللہ نے قرآن میں، یا وہ لوگ جن لوگوں سے اللہ نے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہو، اللہ تو ان سے جنت کا وعدہ کرے اور ہم کہیں کہ اللہ کرتا ہے تو کرے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ استغفر اللہ العظیم، معاذ اللہ۔ یہی تو مسئلہ ہے ان لوگوں کا۔ دیکھو نا، یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ سورہ حدید کی آیا ہے کہ اللہ نے فرق کیا ان لوگوں کے درمیان جو صحابہ میں سے تھے، جو فتح مکہ سے قبل اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن پھر قرآن میں اس آیہ مبارکہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا جنت کا وعدہ ان سب کے ساتھ ہے، ان سب کے ساتھ اللہ فرما چکا ہے جنت کا وعدہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ اچھا، اسی آیہ مبارکہ کی پھر تفسیر بیان کرتے ہوئے مختلف علماء کرام کیا لکھتے ہیں؟ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں 5 مسائل ہیں، جس میں سے 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان کہ اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا، یعنی سبقت کرنے والے پہلے اور بعد میں شامل ہونے والے متاخرین، اللہ نے ان سب سے درجات کے فرق کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیں، اس میں امام مظہری فرماتے ہیں، علامہ مظہری کے، اور تمام یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے قبل فتح مکہ خرچ کیا اور جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا، ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں طعن کرنا حلال نہیں ہے، یعنی کوئی اگر صحابہ پہ طعن کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور مزید فرمایا، اور ان کے مشاجرات کو اچھے محامل اور درست اغراض یا اجتہادی خطا پر محمول کرنا ضروری ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، وہ باطن کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر کو جانتا ہے۔ بعض جہلا جو ہے اس آیت کے اس ٹکڑے کا بھی الگ مطلب نکالتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، تو ہم تو ان پہ طعن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ استغفر اللہ العظیم، اللہ اس بات کو یوں بیان کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، تم نہیں جانتے، تو تم کس چکر میں امین بنے بیٹھے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، انہوں نے کیسے یہ کام کیا اور ان کی کیا سوچ تھی۔ انا للہ، یعنی یہ وہ بات ہے کہ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ مت کرو کہ تمہارے دل ان کے خلاف ہو جائیں، میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے نرم ہو جائیں۔ تو یہ حضور کا فرمان کنز العمال کتاب الفضائل میں آتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیثیں کثرت سے موجود ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرو، کہ پس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تو وہ ان کے ایک مد یا آدھے مد خیرات کرنے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہم یہ سٹیٹمنٹ، وہ جی پوری حدیث سنائیں، پوری حدیث سنانے سے میرا بھائی یہ سٹیٹمنٹ چینج نہیں ہو جاتی، سٹیٹمنٹ یہی رہے گی۔ صحابہ کو آپس میں بھی اگر یہی بات کہی ہے تو بعد والوں پر تو یہ بات بہت زیادہ آتی ہے۔ اب اس پہ لوگ شوشے اٹھاتے ہیں، اچھا وہاں پر تو سارے صحابی تھے تو حضور نے یہ کیوں کہا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو؟ تو دونوں طرف کو انکلوڈ کیا، نہ تم اس کو برا کہو نہ تم اس کو برا کہو، صحابہ آپس میں بھی ایک جماعت بن کے رہو، اور بعد والوں پر تو یہ حکم بہت زیادہ پڑتا ہے، لیکن یہ جاہل اپنے بغض کی وجہ سے اپنے لیے آخرت کی گڑھے کھود رہے ہیں، صرف انہیں یوٹیوب کے لائکس اینڈ ویوز چاہیے، that's it، that's all they care about، کہ میری ویڈیو کتنے لوگوں نے دیکھی ہے، مجھے کتنے ویوز ملتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ بکواسات کرو، اور اسی طرح جو ہے ایسے
ٹائٹلز لگاؤ کہ جو کلک بیٹس ہوں، اور پھر لوگ آ کے مجھے سنیں کہ ہاں مولوی صاحب یہ، اور ایسے کچھ خبیث الفطرت لوگ جو مولوی بن کے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور کچھ مولویوں کا لبادہ اوڑھ کر، وضع قطع اختیار کر کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نسیم الریاض میں ایک بڑی پیاری بات آئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ اور یہ صرف نسیم الریاض میں نہیں آئی ہے، یہ فتاوی رضویہ میں بھی آتی ہے اور احکام شریعت میں بھی آتی ہے، کہ امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض جو شرح شفا امام قاضی ایاز مالکی، اس میں فرماتے ہیں وَمَن يَكُونُ يُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْهَاوِيَةِ، جو حضرت معاویہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کی نظر تھی احادیث مبارکہ پر، قرآن کریم پر، وہ جانتے تھے کہ یہ جو شخص اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے صحابہ کے لیے، وہ جہنم میں اپنا گڑھا کھود رہا ہے، چاہے وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا پھرے، جیسا کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے آج کل۔ تو ایسا شخص جسے لوگ EMAM کہہ کے پکارنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی اوقات کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ وَمَن يَكُنْ يُطْعِمُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْهَاوِيَةِ، جو حضرت معاویہ پہ تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور تم جہنم کے کتوں میں سے ایک کتے کو اتنا بڑا چڑھا کے سر پہ بٹھائے ہوئے ہو۔ نسیم الریاض میں آتی ہے بات، اور پھر امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے بھی فتاوی رضویہ کی جلد 29 صفحہ 264 پر اسے نقل کیا ہے کہ جو حضرت معاویہ پر تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے حضرت معاویہ پر تان کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور بدتر خبیث تبرائی رافضی ہے، ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہے احکام شریعت میں، پیج 120 121۔ تو سنیوں کا لبادہ اوڑے جہنمی کتوں کو پہچانیے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کہ اتنی سخت بات نہیں ہے، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ جو صحابہ کا احترام نہ کرے، کیا وہ احترام کے لائق بنتا ہے؟ دیکھو نا، صحابہ کرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی بھی انگلی اٹھانا، کس پر انگلی اٹھانا ہو گیا؟ جس نے ان سے صلح کی۔ ان سے صلح کس نے کی؟ امام حسن نے۔ تو آپ امام حسن پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ نے ہم پر ایک ایسے آدمی پر صلح کر لی جس میں یہ مسئلے تھے، تو آپ امام حسن سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ان سے زیادہ نظر رکھنے والے ہیں؟ اور امام حسن کا یہ فیصلہ، یہ تو دلائل النبوہ میں سے ہے، کہ حضور کی پروفیسیز میں سے ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو اکٹھا کرے گا۔ مسلمانوں کی دو جماعت کہا ہے حضور نے۔ سمجھ آئی بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ بات پہنچ گئی آپ کی، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور نبی کے فیصلے پر انگلی اٹھانا خدا کے فیصلے پر انگلی اٹھانا ہے، کیونکہ نبی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو پھر ایمان کدھر بچا میرا بھائی؟ اس لیے علماء نے یہ سٹیٹمنٹ اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جو اس طرح کی بکواسات کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یہی ہے فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْهَاوِيَةِ۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو تو تمہارا پھر اسلام میں کام کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا۔ جامع الترمذی میں روایت آتی ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، اہل البیت، حضور کی فیملی، حضور کے چاچا کا بیٹا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا ان کو کچھ نہ کہو،
یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت بتا رہا ہوں، کتاب المناقب میں باب ہے ذکر معاویہ، سنن الترمذی، مسند امام احمد، امام بخاری تاریخ کبیر میں ایک حدیث لاتے ہیں حضرت ابن ابو عمیرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے ہادی و مہدی بنا، اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اب اس کو بھی لوگ نیگیٹیولی اٹھاتے ہیں کہ حضور نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کیوں کی؟ تو جس کی ہدایت کے لیے حضور نے دعا فرمائی تو کیا وہ سب نیگیٹیوٹی میں آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ پھر تو آپ بھی نہیں بچے، میں بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو کیا ہدایت کے لیے دعا کرنا کسی کے لیے، یا کسی کی اپنے ہی لیے ہدایت کی دعا کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ پھر ہدایت پر نہیں ہے۔ تو پھر تو آپ سورہ فاتحہ میں جو ہدایت مانگتے ہو وہ پھر آپ نیگیٹو میننگ میں لوگے، اس کو نیگیٹو کونوٹیشن ہوگی اس کی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو یار۔ نبی پاک کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس میں بھی تمہیں مسئلہ ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض ہے۔ امام شہاب الدین ابو العباس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اس کو ذکر کر کے لکھتے ہیں، پس غور کرو، یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ کی دعا بلا شبہ آپ کی امت کے حق میں، بالخصوص آپ کے صحابہ کے حق میں مقبول ہے، رد ہونے والی نہیں۔ تو جان لے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو حضرت معاویہ کے حق میں قبول فرما کر ان کو ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے رہنما بنا دیا۔ اور جس شخصیت میں اللہ یہ دونوں مقام جمع فرما دے، اس کے بارے میں وہ سب کچھ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے جو باطل پرست ان کے خلاف کہتے ہیں اور جو ان پر عیب لگاتے ہیں معاذ اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی دعا کی جو دنیا و آخرت کے بلند مقامات کی جامع ہے اور ہر اس نقص کی مانع ہے جس کی نسبت فاسق و گمراہ فرقہ حضرت معاویہ کی طرف کرتا ہے، صرف اسی کے حق میں کر سکتے ہیں جو حقیقتاً اس دعا کا اہل و حقدار ہو۔ تطہیر الجنان پیج نمبر 49۔ اسی طرح مسند امام احمد میں، مسند بزار میں، صحیح ابن حبان میں، تاریخ الکبیر امام بخاری ابو مسہر سے روایت لاتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ معاویہ کو حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ اسی طرح المسامرہ میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ یہ عادل ہیں، عدالت کو ثابت کرنے کے ساتھ ان کی پاکیزگی بیان کرنا یہ واجب ہے، اور ان سب کے معاملے میں تان سے رکے رہنا واجب ہے، اور ان کی تعریف کرنا جیسا کہ اللہ نے ان کی تعریف کی۔ المسامرہ شرح المسائرہ الرکن الرابع پیج 259۔ تو اس سے اندازہ کریں آپ۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہرحال اہل حق کے نزدیک حضرت معاویہ کے لیے اس دن سے خلافت مستحکم ہو گئی جس دن سے حضرت امام مجتبی امام حسن نے صلح کی۔ اس کے بعد آپ امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان صلح والی حدیث بخاری سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اسی سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت معاویہ پر تان کرنا در حقیقت امام حسن پر تان کرنا ہے، بلکہ ان کے جد کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا ہے، بلکہ یہ تو اللہ پر تان کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کیونکہ مسلمانوں کی باغ ڈور کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے، اور اگر حضرت معاویہ غلط تھے جیسا کہ تان کرنے والے کہتے ہیں تو پھر اس خیانت کے مرتکب معاذ اللہ امام حسن ٹھہریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس خیانت پر رضا لازم، یہ تمام جو پوری تفصیل ہے وہ آپ نے بیان کی کیونکہ حضور نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، اور حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھو یہ بات جاتی کہاں تک ہے۔ المستند المعتمد مع المعتقد المنتقد کے پیج 192 پر یہ بات آتی ہے۔ امام اہل سنت کی یہ تفصیلی
رائے موجود ہے۔ پھر فتاوی رضویہ میں بھی اس پر بڑی تفصیل سے آپ نے بیان کیا ہے کہ ایسا شخص جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبانوں کو دراز کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ گمراہ ہے، بددین ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 582۔ اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی نے بھی بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے، بہت تفصیل سے، بہار شریعت کی جلد 1 صفحہ 1 پیج 252 پر۔ کیونکہ جب اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ دیا اور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر کہہ دیا، تو جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت کا وعدہ کرتے ہیں، کہ اللہ جنت کا وعدہ ان سے کرتا ہے، تو کیا تان کرنے والا اللہ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے بس وہی بات ہم بھی کہیں گے جو نسیم الریاض میں آتی ہے، جو میں نے آپ سے اس درس کے شروع میں ذکر کی کہ وَمَن يَكُونُ يُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْهَاوِيَةِ۔ السلام علیکم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.